اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو عید کے دن یہ کام ہرگز نہ چھوڑنا، سارا سال رزق ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب مومنین مومنات کو عید مبارک۔ اللہ رب العزت آپ کے روزوں کو اور صدقہ و خیرات کو جو آپ رمضان المبارک میں کرتے رہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو جتنی بھی ہماری زندگی باقی ہیں اس میں ہمیشہ نیکی کرنے کی اور نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج عید کے دن کا ایک بڑا خاص عمل ہے اور یہ عمل آپ نے عید کے دن کرنا ہے، اور اس عمل کو جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنا فضل فرمائیں گے اور اتنا آپ کو رزق مل جائے گا کہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر یہ صرف عید کے دن نہیں ہے، آپ اس کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اس میں کوئی میں آپ کو وظیفہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اتنی مقدار میں پڑھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک کام ہے چھوٹا سا جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس کام کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کی تمام تر مسائل رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے جتنے بھی ہیں، اور آپ کے اوپر اگر کوئی آزمائش آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، وہ مصیبت بھی آپ سے دور ہو جائے گی، وہ مصیبت بھی ٹل جائے گی، اور آپ کی تمام تر پریشانیاں ہر طرح کی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے اور اس کو مکمل جان کر آپ نے کرنا ہے، جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر آپ کے ضرور بتائیے گا کہ ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوا، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح میں بتاؤں اس طرح کرنا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل، یقین آپ کا کامل مضبوط ہونا چاہیے، کسی طرح کی بھی کوئی کمی یقین کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ، ہمارا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، نہ تو اس کو کوئی اس کرنے کے اوپر سوال کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی پوچھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو جواب دہ ہے۔ ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں۔ جس طرح اس نے حضرات انبیاء اکرام کے ساتھ بڑے ایسے معاملات کیے جن کو ہماری عقل، عام عقل کے اوپر اگر پرکھا جائے تو عقل شاید وہ اس سے عاجز آ جائے کہ یہ کیسے ہوا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت نے کیا اور دکھایا، کائنات کو، لوگوں کو دکھایا۔ پھر اولیاء اکرام، نیک بندوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ سیدہ مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، کمرے میں بند ہیں، اور وہیں پر وہ اللہ رب العزت کی ذات کے، اللہ رب العزت کی ذات جو ساری کائنات کی رزاق ہے، وہ اس بند کمرے کے اندر ان کے لیے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ عقل تو نہیں مانتی اس بات کو، اور عقل جو ہے اس کے اوپر سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا، لیکن اللہ نے بتایا کہ میں جو چاہتا ہوں وہاں پر عقل نہیں پہنچ سکتی، جو میری قدرتیں ہیں عقل ان کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، ادراک ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے اللہ کے پاس تو سارا کچھ ہے میرے بھائی، ہم نے لینا ہے، بس ہمیں لینے کا طریقہ آ جائے۔ تو یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا آسان سا ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے، عید کے دن کر لیں، اس کے بعد آپ کر لیں، جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، آپ نے یہ کام کر لینا ہے، آپ کی پریشانی بھی ختم ہوگی، مشکلات بھی آسان ہوں گی، اور رزق تو آپ کا اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ اگر بانٹتے بھی پھریں گے تو بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ وہ کام میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ شروع میں اگر بات سنیں اور پھر آپ بھاگ جائیں، مکمل جانیے گا، پھر آپ کو یقیناً دلی طور کے اوپر بھی اطمینان ہوگا کہ واقعتاً ہمیں یہ جو کام بتایا جا رہا ہے یہ اس کام کے لیے بہترین ہے۔ آپ نے عید کے دن ایسا کرنا ہے، خصوصاً اگر آپ عید کے دن کر رہے ہیں تو، اگر اس کے بعد بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ عید کے دن آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے محلے میں یا اپنی بستی میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، اپنے ٹاؤن میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، وہاں سے آپ نے کسی ایک ایسی فیملی کو جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں، یہ ضرورت مند ہیں، اور ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں جو آپ کے پاس ہے، ان کے بچوں کے پاس وہ سب کچھ نہیں جو آپ کے بچوں کے پاس ہے، اس فیملی کو آپ نے اپنے گھر میں انوائٹ کرنا ہے عید کے دن، اور ان کے لیے اپنی طاقت کے مطابق آپ نے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ عید کے دن ویسے بھی گھر کے اندر بہت کچھ بنا ہوتا ہے،
تو اس میں بھی آپ ان کو کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ علیحدہ نہیں کوئی بنانا چاہتے تو بھی نہ بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو عید کے دن کیونکہ اسپیشل ہی ہوتا ہے سب گھروں کے اندر، تو آپ نے کھانے کا انتظام کر لینا ہے ان کے لیے، اور ان کو بڑے خلوص سے پیار سے آپ نے دعوت دینی ہے بچوں کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آئیں اور کھانا آپ کا ہماری طرف ہے۔ جب وہ آئیں گے ان کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آپ نے اچھی جگہ کے اوپر، جہاں آپ خود کھاتے ہیں اچھی جگہ کے اوپر آپ نے ان کو بٹھانا ہے، اور ان کے لیے جو کچھ آپ کے گھر میں موجود ہے کھانے کے اندر آپ نے ان کے سامنے رکھ دینا ہے۔ ان کو کھانا کھلانا ہے پوری عزت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ۔ جب کھانا کھا لیں تو ان کے بچوں کو آپ عیدی بھی دیں، عیدی آپ اپنی طاقت کے مطابق دے سکتے ہیں، کم زیادہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ 100 روپیہ بھی دے سکتے ہیں، آپ 200 400 بھی دے سکتے ہیں، جتنا آپ دے سکتے ہیں آسانی سے آپ نے عیدی بھی ان کو دینی ہے۔ یہ آپ نے کام کر لیا، کھانا کھلا لیا، عیدی ان کو دے دی، اور جب اٹھنے لگیں تو آپ نے ان سے ایک بات کہنی ہے کہ آپ میرے لیے رزق کے لیے، برکت کے لیے دعا کر دیں۔ یقین مانیں جب وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، اپنے انداز میں جب وہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو یہی وہ دعا ہے جو آپ کی قسمت کو بدل دے گی، یہی وہ دعا ہے جو آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گی، یہی وہ دعا ہے کہ جس کی برکت سے آپ کا کاروبار ترقی سے ترقی کرتا چلا جائے گا۔ آزما کے دیکھ لیجئے، یہ بڑا ہی زبردست عمل ہے، اس کو کریں۔ کھانا کھلانا یہ انبیاء کا عمل ہے، اور انبیاء اکرام اس کے اوپر بہت ہی زیادہ پکے ہوا کرتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ تو یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے، جب ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے اور فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس میں نمود و نمائش نہیں ہے، کسی کو دکھلاوا بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، کھانا کھلا دیں گے تو پھر دیکھیے گا کس طریقے سے اللہ رب العزت وہ نوالے، وہ لقمے جو ان غریبوں کے، مستحق لوگوں کے پیٹ میں گئے ہیں، وہ نوالے آپ کے لیے کس طریقے سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں روپے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ عمل آپ ضرور کریں، عید کے دن کر لیں، عید کے بعد کر لیں، جب بھی کریں، بلکہ آپ اس طرح کیا کریں کہ مہینے میں کم از کم ایک بار آپ یہ کام ضرور کیا کریں، کسی بھی ایک فیملی کو اپنے گھر انوائٹ کیا کریں اور ان کے لیے ایک اچھے کھانے کا انتظام کیا کریں۔ اگر آپ اس کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیتے ہیں، تو یقین مانیں پوری زندگی آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔